CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ نمبر 127، سبق نمبر 14، جس کا عنوان ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔ صفحے کے اوپر کی طرف ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید وسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے انگلی، اور انگلی ہی صدیوں سے گنتی کرنے میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ ہم آج بھی اپنی انگلیوں اور انگلیوں کے پوروں پر گنتی کرتے ہیں۔ اسی سے لفظ ڈیجٹ بنا، جس کو ہم اردو میں ہندسہ کہتے ہیں۔ ہندسے اگرچہ لامحدود ہیں، لیکن ان کی مدد سے چیزوں کو گننے اور ان کا حساب رکھنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اسی لیے وقت کو بچانے کے لیے گنتی کرنے والی مشینیں ایجاد ہوئیں، لیکن ان کی بھی رفتار ہلکی تھی اور وہ صرف گنتی کر سکتی تھیں، کسی زبان کے حروف کو جمع کر کے جملے بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں۔ اس مسئلے کا حل ایسے نکلا کہ صرف 2 اعداد یعنی 0 اور 1 کے ایسے کوڈ بنائے گئے جن سے زبان کے حروف بھی لکھے جا سکتے تھے، جیسے انگریزی کے A کا کوڈ 0 1 1 0 0 0 1 ہے۔ ان کوڈوں میں چونکہ صرف 2 عدد استعمال ہوتے تھے، اس لیے ان کو بائنری کوڈ یعنی 2 اعداد پر مشتمل کوڈ کہا گیا۔ اس کوڈ کے بننے کے بعد ہی کمپیوٹر بننے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1970 کے آس پاس ہماری میزوں پر کمپیوٹر آ پہنچا اور ایک نئے انقلاب کی شروعات ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ٹائپ رائٹر کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی۔ اب خط و کتابت اور ہر طرح کی لکھائی کمپیوٹر پہ کی جانے لگی۔ اس کے اسکرین پر لکھا ہوا دکھائی بھی دیتا تھا اور پرنٹ کر کے ایک صفحے کی کئی کاپیاں بھی بنائی جا سکتی تھیں۔ پھر ورلڈ وائڈ ویب، جسے ہم انٹرنیٹ بھی کہتے ہیں، کی شروعات ہوئی۔ ہماری تحریریں کمپیوٹر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ماؤس کی ایک کلک پر بھیجی جانے لگی۔ اسی طرح تصویر اور آواز کو بھی اسی بائنری کوڈ میں تبدیل کر کے بھیجا جانے لگا۔ اس کوڈ یا ڈیجیٹل طریقے کو استعمال کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں نہ تو تحریر خراب ہوتی ہے اور نہ ہی آواز۔ اس صفحے کے بائیں طرف پرانے کمپیوٹر کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 128۔ بٹ کمپیوٹر میں استعمال کیے جانے والا اور جمع ہونے والا سب سے چھوٹا بائنری ڈیجٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے بٹ جمع ہو کر بائٹ بنتے ہیں۔ جس طرح کسی مالا میں موتی پرو دیے جاتے ہیں، اسی طرح بائٹ میں بٹ کی ایک ایسی قطار ہوتی ہے جس کو کمپیوٹر پیغام کا ایک حصہ سمجھ کر اس پر کام کرتا ہے۔ جس طرح کسی مالا میں 100 یا 1000 دانے ہوتے ہیں، اسی طرح 1 کلو بائٹ KB میں 1024 بائٹ اور 1 میگا بائٹ MB میں 10 لاکھ اور 1 گیگا بائٹ GB میں تقریباً 1 ارب بائٹ ہوتی ہیں۔ بعد میں یہ کام مائکرو چپ یا کمپیوٹر چپ کے ذریعے ہونے لگا۔ ڈاٹا کارڈ میں صرف معلومات جمع کی جاتی تھی، جبکہ چپ کے ذریعے اور بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ کمپیوٹر، جسے آپ نے اپنے اسکول یا دفتر میں دیکھا ہوگا یا لیپ ٹاپ کی شکل میں ایک کتاب جیسا دیکھا ہوگا، یہ تو کمپیوٹر کی پرانی اور عام شکل ہے۔ آج کمپیوٹر ہماری زیادہ تر مشینوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے کپڑے دھونے کی مشینیں، مائکرو ویو، ریفریجریٹرز، کاریں، ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، ریل گاڑیاں، غرض ہر ایک میں کمپیوٹر پروگرام چلتے ہیں۔ ان سب میں ان کے کاموں کو کنٹرول کرنے والے کمپیوٹر لگے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اب ان کو ہم دور بیٹھے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہماری سڑک کی لائٹیں اب شام کو اندھیرا ہوتے ہی خود جلنے لگتی ہیں۔ آپ نے بہت سی جگہوں پر خود کار آٹومیٹک دروازے دیکھے ہوں گے جو آپ کے وہاں پہنچتے ہی خود کھل جاتے ہیں اور آپ کے اندر جانے پر بند ہو جاتے ہیں۔ اسی صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 129۔ کچھ دروازوں پر ڈیجیٹل تالے ہوتے ہیں جو مخصوص کوڈ سے کھلتے ہیں۔
بہت اہم جگہوں پر ایسے دروازے لگائے جاتے ہیں جن کو کھولنا کسی دوسرے کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ سائبر سیکیورٹی بھی ایک چیلنج ہے، جس میں ڈیجیٹل حملوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کی جاتی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کا کام کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اسمارٹ فون وغیرہ کو سائبر حملوں سے محفوظ رکھنا ہے، تاکہ اس کے استعمال سے ہم کسی دھوکہ دھڑی کا شکار نہ ہوں۔ اب آپ کو پیسے نکالنے کے لیے ہمیشہ بینک نہیں جانا پڑتا، بلکہ جگہ جگہ لگی ہوئی اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں۔ یہ بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے چلتی ہیں اور اسی کی مدد سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب آپ سڑک پر جا رہے ہوں تو سگنل اپنے آپ لال یا ہرا ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ بھی اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے خودکار طریقے سے کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سونے پہ سہاگا کی مثال ہیں۔ اب آپ کمپیوٹر یا اسمارٹ فون پر کسی بھی طرح کی معلومات پلک جھپکتے ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسمارٹ فون بھی ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ہی ہے۔ اس سے آپ تصویر کھینچ سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کی مدد سے اسے کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، موسیقی سن سکتے ہیں اور دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ای میل کے ذریعے آپ کہیں بھی خط بھیج سکتے ہیں، درخواست جمع کر سکتے ہیں اور اپنے کاغذات کی کاپی روانہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بینک سے لین دین بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے لائبریری کے میدان میں بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب آپ دور دراز کی کسی بھی لائبریری میں کون سی کتابیں ہیں، گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر تلاش کر سکتے ہیں۔ جو کتابیں الیکٹرانک شکل میں ہوتی ہیں ان کو ای بک کہتے ہیں۔ ان کو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل، ٹیب یا کمپیوٹر پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس ڈیجیٹل دور میں ہماری روزمرہ کی سرگرمیاں جیسے ترسیل و ابلاغ، سماجی نیٹ ورکنگ، بینکنگ، خرید و فروخت، تعلیم اور نقل و حمل وغیرہ آن لائن لین دین سے انجام پاتے ہیں۔ اسی طرح اسمارٹ فون میں موجود ایپ کی مدد سے ہم کسی بھی کام کو کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیلی فون اور بجلی کے بل کی ادائیگی، ہوائی جہاز، ریلوں اور بسوں کے ٹکٹ خریدنا وغیرہ۔ اسی صفحے کے نیچے کی جانب ایک تصویر ہے جس میں لیپ ٹاپ سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں ان کی منظر کشی کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 130۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے جہاں بے شمار فائدے ہیں وہیں کچھ خطرات بھی ہیں۔ کوئی شخص خاموشی سے آپ کے کمپیوٹر یا موبائل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اپنے کمپیوٹر پر ایسے وائرس پروگرام بناتا ہے کہ وہ آپ کے سسٹم میں آ کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کی معلومات چرا لیتا ہے۔ اس کو ہیکنگ کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل کو احتیاط سے استعمال کریں تو نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ موجودہ ڈیجیٹل عہد میں ہم مختلف قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے گوگل، ایکس سابقہ ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں فوری پیغامات کی ترسیل کے لیے ای میل اور سیل فون پر گفتگو تو کافی دنوں سے جاری ہے، مگر آج زمانہ ویڈیو کانفرنسنگ تک پہنچ چکا ہے۔ آج ہم ویڈیو کالنگ کے ذریعے ایک ہی وقت میں بہت سارے لوگوں سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے۔ اس مضمون کو لکھا ہے محمد اسلم پرویز۔ اس صفحے پر نیچے کی طرف ایک تصویر ہے جس میں ایک بچہ پڑھائی کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لیپ ٹاپ، پرانا کمپیوٹر، ہیڈ فون، ماؤس، کیمرہ، گیمنگ کنسول، ای بک، واچ اور سیل فون وغیرہ کے تصویر ہیں۔ صفحہ نمبر 131۔ لفظ و معنی۔ انقلاب یعنی تغیر، تبدیلی۔ ہندسہ یعنی عدد۔ خود کار یعنی خود بخود کام کرنے والا۔ سونے پہ سہاگا یعنی اچھی چیز پر مزید بہتری۔ ترسیل و ابلاغ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام یا خبر پہنچانا۔ نقل و حمل یعنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ غور کیجیے،
نمبر 1، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہماری روزمرہ زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے۔ زیادہ تر گھروں میں ڈیجیٹل آلات کا استعمال معمول بن چکا ہے۔ لوگ ڈیجیٹل آلات کا استعمال خاندان کے لوگوں اور دوستوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے، آن لائن خرید و فروخت کرنے اور بل ادا کرنے وغیرہ جیسے کاموں کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، ڈیجیٹل آلات پر ضروری حفاظتی فیچرز کو فعال کرنا ضروری ہے، جیسے وائی فائی کے محفوظ ہونے کو یقینی بنانا، آپریٹنگ سسٹم اور استعمال کیے جانے والے سافٹ ویئر کو محفوظ رکھنے کے لیے اپ ڈیٹ شدہ اینٹی وائرس اور میل ویئر سے محفوظ رکھنے والے سافٹ ویئر کا انسٹالیشن وغیرہ۔ ان کے علاوہ آن لائن لین دین کے لیے ہمیشہ اپ ڈیٹ براؤزر کا استعمال کرنا چاہیے۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، بائنری کوڈ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نمبر 2، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کیا کام انجام دیے جا سکتے ہیں؟ نمبر 3، ای بک کسے کہتے ہیں؟ نمبر 4، اپنے کمپیوٹر اور موبائل کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسی صفحے کے نیچے ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک لڑکی اپنے موبائل فون سے انٹرنیٹ براؤزنگ کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 132، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ خالی جگہ مالا میں 100 یا 1000 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 1 کلو بائٹ KB میں خالی جگہ بائٹ اور 1 میگا بائٹ MB میں خالی جگہ اور 1 گیگا بائٹ GB میں تقریباً خالی جگہ بائٹ ہوتے ہیں۔ درج ذیل درست بیان پر صحیح اور غلط بیان پر غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، ڈیجیٹل کو اردو میں ہندسہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، کمپیوٹر یا اسمارٹ فون پر انٹرنیٹ کی مدد سے کسی بھی نوعیت کی معلومات پلک جھپکتے حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ATM کمپیوٹر کے بغیر کام کرتے ہیں۔ نمبر 4، بٹ کمپیوٹر میں استعمال ہونے والا سب سے چھوٹا بائنری ڈیجٹ ہے۔ صحیح جوڑ ملائیے۔ نمبر 1، ای بک۔ نمبر 2، ای میل۔ نمبر 3، میموری کارڈ۔ نمبر 4، سرچ انجن۔ بچوں، اسی کے سامنے کچھ جملے ہیں جیسے نمبر 1، ایسی چپ جس میں بہت سارا ڈاٹا ڈیجیٹل محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ایک ایسا آن لائن ٹول جو انٹرنیٹ پر موجود معلومات کو تلاش کرنے اور دکھانے میں مدد کرتا ہے، جیسے گوگل یا بنگ وغیرہ۔ نمبر 3، کتابوں کا ڈیجیٹل نسخہ جسے آپ موبائل، کمپیوٹر اور ٹیبلٹ وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، پیغام پہنچانے کا ایک ڈیجیٹل وسیلہ جسے انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل یا کمپیوٹر سے کسی کو بھیجا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ان لفظوں کو سامنے دیے گئے جملوں سے ملان کرنا ہے۔ دیے گئے جملوں کو صحیح ترتیب دیجیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر کچھ جملوں کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے لکھا گیا ہے۔ آپ کو انہیں ترتیب سے لگا کر دوبارہ سے اس کے سامنے لکھنا ہے۔ نمبر 1، ڈیجیٹل کمپیوٹر ایک ہے مشین۔ نمبر 2، معلومات کو میں ٹیکنالوجی ڈیجیٹل بائنری کوڈ تبدیل کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 133۔ نمبر 3، ہم کے ذریعے کر سکتے ہیں انٹرنیٹ معلومات حاصل۔ نمبر 4، چھوٹا سا اسمارٹ فون ایک ہی ہے کمپیوٹر۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نمبر 1، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سونے پہ سہاگا کی مثال ہے۔ بچوں، اس جملے میں سونے پہ سہاگا ایک کہاوت ہے۔ سہاگا ایک کیمیکل ہے۔ اس کو سونے کے ساتھ ملا کر گرم کرنے پر سونے کی چمک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کہاوت کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک خوبی کے ساتھ دوسری خوبی موجود ہو۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ہوتی ہے۔ یہاں کچھ کہاوتیں دی گئی ہیں جن کے مفہوم بتائیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1،
ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. نمبر 2 چراغ تلے اندھیرا. نمبر 3 دور کے ڈھول سہانے. نمبر 4 دودھ کا دودھ پانی کا پانی. بچوں، ان کہاوتوں کے آگے خالی جگہ دی گئی ہے جس میں ایک طرف آپ کو ان کا مفہوم بتانا ہے اور اس کے آگے جملوں میں استعمال کر کر لکھنا ہے. نمبر 2 عبارت کو پڑھیے اور ان کا عنوان تجویز کیجیے. یہ بھی بتائیے کہ آپ نے یہی عنوان کیوں رکھا. موجودہ دور کمپیوٹر کا دور ہے. روزمرہ کے تقریباً تمام کاموں میں کمپیوٹر کسی نہ کسی طور پر ہمارے کام آتا ہے. جدید ڈیجیٹل کمپیوٹر سائنسی تحقیق، انجینئرنگ کے علاوہ اسپتال، ہوائی جہاز، پیٹرول پمپ اور کارخانوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. بڑی سطح پر سائنسی ایجادات اور ان کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جانے والے کمپیوٹر کو ہائبرڈ کمپیوٹر کہا جاتا ہے، جو جدید کمپیوٹر کی ایک عمدہ قسم ہے. یہ ڈیجیٹل اور اینالاگ کمپیوٹر کا انضمام ہے. اینالاگ کمپیوٹر ریاضی کے مسائل حل کرتا ہے. اسی طرح سپر کمپیوٹر بھی تجزیہ کاری میں اپنے رفتار کے اعتبار سے عام کمپیوٹر پر فوقیت رکھتا ہے. صفحہ نمبر 134 تلاش کیجیے. پیارے بچوں، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جس سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گئی ہے. کسی ایک ملک میں بولی جانے والی زبان، وہاں کی ثقافت اور تہذیب پر ایک مضمون لکھیے اور کلاس روم میں اسے پیش کیجیے. پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی پہلی ریل گاڑی 1853 میں شروع ہوئی تھی. دیے گئے ویبلنگ کی مدد سے بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑی سے لے کر وندے بھارت ٹرین تک کے تاریخی سفر کے بارے میں معلومات جمع کیجیے اور ایک مضمون لکھیے. ویب لنک اس طرح ہے: www.vandebharatexpress.co.in. اس صفحے کے بیچ میں وندے بھارت ٹرین کی ایک خوبصورت تصویر دی گئی ہے. بچوں، آن لائن شاپنگ بہت سے کفایتی متبادل مہیا کراتی ہے، لیکن اس میں کئی خطرات کا بھی اندیشہ رہتا ہے. ان ممکنہ خطرات کے بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور ان سے بچنے کی تدابیر معلوم کر کے لکھیے. تخلیقی اظہار. پیارے بچوں، بڑے شہروں میں ٹریفک لائٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے کنٹرول ہوتی ہے. یہ خودکار لائٹیں اپنے مقررہ وقت کے مطابق جلتی بجھتی رہتی ہیں. اگر کبھی اس کے نظام میں خرابی آ جائے تو سڑکوں پر افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے. ہر طرف سے آنے والے بے قابو ٹریفک سے راستے رک کر رہ جاتے ہیں. خیال کیجیے کہ اگر آپ ایسی کسی حالت سے دوچار ہوں تو آپ کس طرح حالات کا سامنا کریں گے. اپنے تجربات 4-5 جملوں میں یہاں لکھیے. صفحہ نمبر 135 عملی کام. نمبر 1. پیارے بچوں، ڈیجیٹل انڈیا حکومت ہند کا ایک اہم پروگرام ہے جسے جولائی 2015 میں شروع کیا گیا تھا. اس کا مقصد ہندوستان کو ڈیجیٹل طور پر بااختیار معاشرے اور علم پر مبنی معیشت میں تبدیل کرنا ہے. www.digitalindia.gov.in. نمبر 2. یہاں دیے گئے ویب لنک کی مدد سے سائبر تحفظ اور سیکیورٹی کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اپنی کاپی بک میں لکھیے. www.ciet.ncert.gov.in/cybersafety-security. اسی صفحے پہ نیچے کی جانب ایک تصویر ہے جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی لیپ ٹاپ پر کام کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 136 ایک لڑکی کا گیت. جہاں چڑیاں گھنیری جھاڑیوں میں چہچہاتی ہوں، جہاں شاخوں پہ کلیاں نت نئی خوشبو لٹاتی ہوں اور ان پر کوئلیں کوکو کے میٹھے گیت گاتی ہوں، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو. جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہلہاتا ہو، ہوا کی چھیڑ سے ایک ایک پتا تھر تھراتا ہو، جہاں چشموں کا پانی نرم لے میں گنگناتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں
اور جھولا ہو۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 136 کے نیچے کی جانب ایک باغ کی تصویر ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، تالاب ہے، ہریالی ہے، کچھ لڑکیاں ہیں۔ ایک لڑکی جھولا جھول رہی ہے، دوسری لڑکی پھول سونگھ رہی ہے اور تیسری پھول پتیوں کو دیکھ رہی ہے۔ صفحہ نمبر 137۔ جہاں نہروں میں بہتا پانی موتی سا چھلکتا ہو، جہاں چاروں طرف گلزار میں سبزہ لہکتا ہو، جہاں پھولوں کی خوشبوؤں سے بن کا بن مہکتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ اس نظم کے شاعر ہیں اختر شیرانی۔ پیارے بچوں، اس صفحے پر تصویر میں باغ کا منظر ہے جہاں ایک سہیلی دوسری سہیلی کو جھولا جھلا رہی ہے اور ایک اور سہیلی انہیں دیکھ رہی ہے۔ پیارے بچوں، کتاب کے آخر میں 3 خالی صفحے دیے گئے ہیں جن پر آپ سبق سے متعلق نوٹس بنا سکتے ہیں۔ یہ سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔